اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افعال المقاربت كلها جامدۃ الا کادا و اوشکا فإنه يشتق منهما مضارع۔ افعال مقاربہ سارے کے سارے جامد ہیں مگر کادا اور اوشکا، یہ دونوں متصرف ہیں، جامد نہیں ہیں، اس لیے کہ فإنه يشتق منهما مضارع، کیونکہ ان سے فعل مضارع مشتق ہوتے، کادا کا یکادو، اوشکا کا یوشکو فعل مضارع آتے، لہٰذا یہ متصرف ہیں۔ جیسے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قرآن کی آیت ہے، یکادو اسی کادا کا مضارع ہے، یوشک الطالب ان ینجز علومہ، یوشک اوشکا کا مضارع۔ فوائد: قد یستعمل لہما اسم فاعل، کبھی کبھی کادا اور اوشکا کا اسم فاعل بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں قائدن کادا کا ہے، موشکن اوشکا کا ہے۔ فائدہ نمبر 2، کلو ما یشتق من افعال الشروع لا يعد من افعال المقاربت بل یکون تاما کا باقی الافعال المتعدیت واللازمت۔ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو مشتق ہوتی ہے افعال شروع میں سے، یہ جو شروع کے معنی دینے والے افعال ان میں سے جو چیز بھی مشتق ہوتی ہے، لا يعد من افعال المقاربہ، یہ افعال مقاربہ شمار نہیں ہوتے، یعنی افعال مقاربہ والا عمل نہیں کرتے، بل یکون تامن، بلکہ یہ افعال تامہ ہوتے ہیں، کا باقی الافعال المتعدیت واللازمت، عام باقی افعال متعدی اور افعال لازمہ کی طرف۔ جیسے رأیت کاتبا ینشئ کلاما ویشرع فی عملہ، رأیت کاتبا ینشئ کلاما یشرع فی عملہ، یہ عام فعل ہے، اسی فعل کی طرح جو ہے وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انشاء ینشئ، انشاء پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ فعل مقاربہ سے کی، یہاں پر اشارہ بھی فعل مقاربہ میں سے، لیکن یہاں پر نہیں ہے، چونکہ جو مشتقات ہیں افعال شروع کے وہ افعال مقاربہ میں سے نہیں ہیں، خود ان کا جو ماضی ہے وہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ تکون عصا اوشکا و اخلولکا تامتن متا اسندت الی مصدر المسبوق من ان، کہتے ہیں کہ عصا، اوشکا اور اخلولکا یہ تینوں فعل افعال تامہ ہیں، کب؟ اس وقت جب ان کا اسناد ہو مصدر کی طرف، وہ مصدر جو ان کے بعد آتا ہے، والفعل اور فعل کے بعد، وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَفْصَحُ وَالْأَشْرَفُ فِي الْاسْتِعْمَالِ، یہ ان کے استعمال کی سب سے فصیح اور مشہور ترین وجہ اور طریقہ ہے۔ عسیٰ ان یعود الرسول، یہاں پر فعل ان کے ساتھ، ان سمیت، عسیٰ ان یعود الرسول، یہ ان مصدر فعل سمیت مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ محل کے مقام پر ہے، کیونکہ عصا کا یہ فاعل ہو رہا ہے، عصا کا فاعل ہے، عصا کا فاعل ہے۔ اور یعودو کا فاعل کون سا ہے؟ الرسول ہے۔ فوائد: متا ولی الفعل الذي بعد ان ظاہر یصح رفعه به جاز ان تكون هذه الافعال ناقصة فيكون ما بعد الفعل الذي يلي ان مرفوعا بعصا اسما لها، وان والفعل في موضع نصب بعصا متقدما على الاسم، والفعل الذي بعد ان فاعله ضمير يعود على اسم عصا، وهذا الوجه يجب ان تقول عسى ان
یرحلا اخواک عسى ان یعدنا اخواتک ما لم یکن مانا. کیا کہہ رہے ہیں کہ متا والی الفعل الذی بعد ان، وہ فعل جو ان کے بعد آتا ہے، یعنی ان کے بعد آنے والا فعل ظاہر ہو، یصح رفعہ بہ، اس کو رفع دینا بھی صحیح ہو. ہاں، جاز ان تکون ھذہ الافعال ناقصۃ، اس وقت ان افعال کا افعال ناقصہ ہونا جائز ہے. فیکون ما بعد الفعل الذی، پس وہ چیز جو اس فعل کے بعد ہے جو ان کے بعد آتا ہے وہ مرفوع ہوگی عصا کے ذریعے، کیونکہ عصا کا اسم ہوگا. سمجھ آئی بات کی نہیں ہے؟ وَأَن والفعل، ان اور ان کے بعد آنے والا فعل مضارع فی موضع نصب، وہ نصب کے محل پر ہوں گے، بعصا، عصا کے ذریعے، چونکہ عصا کا وہ کیا ہوگا؟ خبر ہوگی. متقدم علی الاسم، اسم پر مقدم ہوں گے. والفعل الذی بعد ان، جو ان کے بعد فعل ہے، فاعلہ ضمیر، اس کا فاعل ایک ضمیر ہوگی، یعود علی اسم ان، جو عصا کے اسم کی طرف پلٹ رہی ہوگی. وعلی ھذا الوجہ یجب ان تقول، اس وجہ پر آپ یوں کہیں عصا ان یرحلا اخواک. اب ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں. عصا افعال مقاربہ میں سے ہے، عصا کے بعد ان ہے، ان ایک فعل پر داخل ہے، ٹھیک ہے. ان اس فعل کے ساتھ مل کر کس کے مقام پر ہے؟ ان فعل کے ساتھ مل کر کس کے مقام پر ہے؟ نصب کے محل پر ہے. نصب کے محل پر ہے چونکہ خبر ہے عصا کی. اخوا کا کیا ہے؟ اخوا کا اسم ہے عصا کا. ان یرحلا اخوا کا اسم ہے عصا کا. ان یرحلا خبر ہے جو مقدم ہے اسم کے اوپر، اور اخوا کا اسم ہے، ٹھیک ہے. خوب، اور یرحلا کا جو فاعل ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں اس یرحلا کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے جو یرحلا میں چھپی ہوئی ہے. ضمیر ہے یرحلا میں، اس کا مرجع کون سا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مرجع اخوا کا ہے، اخوا کا ہے. اس کو اگر ہم یوں سمجھیں، دوبارہ اس مثال کو ہم لکھ کر سمجھتے ہیں کہ عصا ان یرحلا اخواک. خوب، کہتے ہیں کہ عصا افعال ناقصہ میں سے ہے، افعال مقاربہ میں سے، اور ناقصہ ہے، ٹھیک ہے، تامہ نہیں ہے. ان اپنے ما بعد فعل مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بنتی ہے عصا کی خبر، اور محلن کیا ہے؟ منصوب ہے. چونکہ عصا کی خبر منصوب ہوتی ہے لہذا محلن جو ہے منصوب ہے. اخوا کا کیا ہے؟ اخوا کا یہ اسم ہے عصا کا، خبر اسم پر مقدم ہے. کہتے ہیں جب یہ اخوا کا اسم ہے عصا کا تو یرحلا فعل ہے، اس کا فاعل کہاں سے لیں گے؟ کہتے ہیں اس کا فاعل ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اس مثال میں چونکہ یہ الف ہے ضمیر بارز، تو یہ اس کا فاعل بنے گی. تو اس ضمیر کا مرجع کون سا ہے؟ ضروری ہے کہ ضمیر کا ایک مرجع ہو جس کی طرف پلٹ رہی ہو، اور مرجع کا ضمیر سے پہلے آنا ضروری ہے. تو یہ ضمیر کہاں پلٹے گی؟ کہتے ہیں یہ ضمیر اپنے ما بعد اسم جو عصا کا ہے اس کی طرف پلٹے گی. بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ ضمیر اپنے ما بعد کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ما بعد کی طرف تو ضمیر نہیں پلٹ سکتی. کہتے ہیں کہ ایسا اسم جو رتبتاً پہلے ہے لفظاً بعد میں ہے تو اس کی طرف ضمیر پلٹ سکتی ہے چاہے بعد میں ہی پڑھا ہو، کیونکہ یہ رتبتاً خبر سے پہلے تھا، اس لیے اس کی طرف ضمیر کو پلٹانا
جائز ہے۔ دوسری مثال عسا ان یضربا زید عمرا فلا یجوز ان یکون زید اسما لعصا، اس مثال میں زید کو عصا کا اسم نہیں کہہ سکتے، لئلا یلزم الفصل بہ، کیونکہ اس کے ذریعے فاصلہ آ جاتا ہے۔ واو اجنبی، یہ اجنبی ہے، بین الصلتیں، ان کے صلے اور اس کے معمول کے درمیان۔ یعنی اس مثال کو ہم اور سمجھیں گے، اس مثال کو کہ یہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ما لم یکن مانع، جب تک کوئی مانع موجود نہ ہو اس وقت تک فعل مضارع جس پر ان داخل ہے اس کو آپ مقدم کر سکتے ہیں اسم میں عصا کے اوپر، کہتے ہیں جب تک مانع نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ مانع کی مثال دو، جی دیتے ہیں عصا ان یضربا زید عمرا، یہاں پر کیا ترکیب ہوگی؟ عصا فعل ہے یا فعل مقاربہ میں سے ناقصہ ہے، ان یضربا اس کی خبر ہے یا کیا ہے؟ زید، کہتے ہیں یہاں پر زید جو ہے عصا کا اسم نہیں ہے، عصا کا اسم نہیں ہے۔ اگر زید عصا کا اسم ہوتا تو یہ زید فاصلہ آ جاتا، کس کے درمیان؟ صلہ اور موصول کے درمیان۔ کون سے صلہ؟ ان یضربا، یہ صلہ ہے، ان مصدریہ صلہ ہوتا درواگے، ٹھیک ہے نا، موصول ہے، یہ موصول ہے، ان فعل سے مل کر موصول ہے، اس کے درمیان اور اس کے معمول یعنی امر کے درمیان اجنبی کا فاصلہ آ گیا ہے، وہ زید ہے، لہٰذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ زید عصا کا اسم ہے اور ان یضرب اس کی خبر ہے، نہیں کہہ سکتے، اور یہ جو ہے اس کا یضرب کا معمول ہے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ کیسے کہیں گے؟ کیا ہوگا؟ بلکہ کیا ہوگا؟ احسن، زید فاعل ہوگا، یضرب ہوگا، یہ یضرب اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر خبر بنے گا عصا کا، اور امر اس خبر بنے گا عصا کا، یا آپ کہیں اگر تاما کہیں تو اسم بنے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ وَمَتَى تَقَدَّمَ عَلَى عَصَا وَأُخْتِهَا اسم جاز اسناد الى ضمیر وجاز تجریدها من الضمیر، کہتے ہیں کہ جب مقدم ہو جائے عصا کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اختیا اور عصا کے جو اخوات ہیں ان پر مقدم ہو کیا؟ اسم، ایک اسم جاز اسناد الى ضمیر ہے، جس کا اسناد ضمیر کی طرف ہونا جائز ہے، وجاز تجریدها، جاز تجریدها اس کو ضمیر سے خالی کرنا بھی جائز ہے۔ ہند عصت ان تقوم، اب ہند مقدم ہے عصا کے اوپر، آئی سمجھ؟ تو عصا میں ایک ضمیر جس کا اسناد ہند کی طرف دے سکتے ہیں، اور بغیر ضمیر کے ہند عصت ان تقوم پڑھ سکتے ہیں، ہند عصا ان تقوم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں ان کی طرف توجہ کریں گے اب۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى اتصل بعصا ضمیر الرفع البارز جاز فی فتح السین وکسرها، عصیتو عصیتو عصینا عصینا، کہتے ہیں کہ آپ جان لیں کہ جب عصا کے ساتھ ضمیر مرفوع بارز متصل ہو تو اس وقت سین کی عصا کی سین پر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ پڑھ سکتے ہیں، عصیتو بھی پڑھ سکتے ہیں، عصیتو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی عصیتو تو ضمیر بارز مرفوع ہے جمع متکلم واحد متکلم کی، جب یہ اس کے ساتھ آئیے تو آپ عصیتو بھی پڑھ سکتے ہیں، عصیتو بھی، اس طرح عصینا بھی عصینا بھی، چونکہ نا جو ہے ضمیر بارز مرفوع ہے جمع متکلم کی۔ وَمَتَى اتصل بعصا ضمیر نصب، جب عصا کے ساتھ ضمیر نصب ضمیر منصوب متصل ہو، عصا کا عصا ہو، کا اور ہو عصا کی ملی ہو، باقیت العملیہ من رفع الاسم نصب الخبر، تو عصا اپنے عمل پر باقی رہے گا، یعنی اسم کو رفع دے گا، خبر کو نصب دے گا، الا ان ضمیر النصب یجعل نائبا عن ضمیر رفع، ہاں اگر نصب کی ضمیر مرفوع کے
قائم مقام ہو تو اس صورت میں اس کا عمل نہیں رہے گا. نظرنا الخیلا مقبلۃ فقلنا عصاہم طائرین بمن اصیب. تو یہاں پر جو اس کا عمل اس میں باطل ہو گیا ہے، چونکہ یہ ضمیر منصوب جو ہے عصاہم ہم، یہ ضمیر مرفوع کے نائب اس کی نیابت میں آئی ہے، اس لیے یہاں پر عصا وہ اپنا عمل نہیں کر رہا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم.